یہ ریکارڈنگ کے دوران کوئی آکورڈ سچویشن ہے؟ یعنی آفتاب صاحب کا پارا بہت چڑھ گیا ہو یا کچھ ایسا ہو گیا ہو کہ ریکارڈنگ روکنی پڑ گئی ہو کہ یہ کیا ہو گیا مسئلہ؟ ہاں یس ہوئی ہے، بٹ آئی تھنک نہیں بتاؤں بیکاز پھر ہم لوگوں کو وہ ہمارے سامنے جب ہمارے سے مراد خواتین اگر ہوتی ہیں تو پھر ہی اوائڈڈ دیٹ. پتہ نہیں. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم. ہم خوش ہیں لیکن کیوں؟ ہم کامیاب ہیں لیکن کہاں؟ ہم نے دنیا کا سب کچھ حاصل کر لیا لیکن ہم نے کھویا کیا؟ وی آر ایکچولی ہیپی فار نتھنگ. ذرا سوچئے، ہماری پوری کی پوری زندگی، ہماری ڈگریاں، ہماری نوکریاں، ہماری سو کالڈ کامیابیاں اگر اچانک ختم ہو جائیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سب نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. ہماری آنکھیں اس وقت کھلیں گی جب ہماری ایکچولی آنکھ بند ہوگی، یعنی جب ہم مریں گے. تو اس وقت ہم سارے کے سارے جو ہیں سو رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہم جاگ رہے ہیں. ایکچولی وی آر ہیپی فار نتھنگ. میرے عزیزو، دنیا کی ترقی لیکن کس قیمت پر؟ ہم نے زراعت میں انقلاب برپا کر دیا ہے. آج کل زراعت اتنی ترقی کر چکی ہے کہ بینگن کے پودے پر ٹماٹر کاشت کیا جا رہا ہے، آلو کے پودے کے اوپر ٹماٹر کاشت کیے جا رہے ہیں. یہ ہماری زراعت، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اتنی ترقی کر چکی ہے. ایروناٹک میں ہم نے چین کی مدد سے F-17 تھنڈر جیٹ طیارے بنا لیے. یہ ایک ایسا طیارہ ہے جو کہ ریڈار میں بھی نظر نہیں آتا. میڈیکل میں روبوٹ سرجریاں کر رہے ہیں. انجینئرنگ میں آسمان سے باتیں کرتی عمارات ہم تیار کر لیتے. آرٹس میں، فلم سازی میں، میڈیا میں ہم بہت آگے ہیں، لیکن ایمان میں زیرو، دین میں زیرو، آخرت کی تیاری میں نیگیٹو. یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ ہم نے دنیا کو سر پہ رکھا ہوا ہے اور دین کو نیچے. ریزن اس کی یہ ہے کہ ہم محنت ہی دنیا پہ کرتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ وی آر ہیپی فار نتھنگ. سب سے بڑا دھوکہ خوش فہمی. ہم ٹھیک ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے. نہیں، سب کچھ ٹھیک نہیں ہے. یہ خوش فہمی، یہ خوشی، یہ حقیقت اصل نہیں ہے. قرآن پاک میں سورۃ تحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس دوزخ کی آگ سے جس میں جلیں گے انسان اور پتھر. اور اس آگ پر اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے تعینات کر دیے گئے ہیں جو اللہ کا حکم مانتے ہیں. اب بڑی سوچنے کی بات ہے، بڑی ہی غور طلب بات ہے کہ یہ تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو کہے کہ تم اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں، تم بھی اپنے آپ کو بچاؤ دوزخ کی آگ سے. یعنی مطلب یہ ہے کہ صرف مسلمان ہونے سے، کلمہ پڑھنے سے وی آر اسٹل ایٹ رسک. تو یہ اس غلط فہمی میں، اسی لیے میں کہتا ہوں وی آر ہیپی فار نتھنگ. ہم اپنے آپ کو سمجھتے رہے کہ ہم ادھر مار کھا رہے ہیں، ادھر ہمیں آسانیاں ملیں گی، ہم لگتا ہے ادھر بھی مار کھائیں گے. ہمیں اپنے آپ کو اس دھوکے سے، اس جال سے، اس پانی کی میدانی سے نکالنا ہے. اس کو سمجھنا ہے. ہیپی فار نتھنگ میں نہیں رہنا، مارے نہیں جانا. تو آئیے آتے ہیں اپنے تعلیمی اداروں کی طرف. ہمارے تعلیمی ادارے تعلیم دے رہے ہیں یا تباہی پھیلا رہے ہیں؟ یہ کردار سازی کر رہے ہیں یا کردار تباہ کر رہے ہیں؟ میڈیکل کالجز، یونیورسٹیاں، یہ سارے کے سارے تعلیم کے علاوہ سب کچھ دے رہے ہیں. فیملی گالاز، میوزیکل نائٹس، فیشن شو، جشن بہاراں اور مشاعرے، یہ سارا کیا دے رہے ہیں؟ صرف فیشن سکھایا جا رہا ہے، اداکاری سکھائی جا رہی ہے. اگر آپ نے کوئی مدرسہ بنانا ہے تو وہ اس کے لیے چند کمرے چاہیے، چندہ مانگنا پڑے گا اور آپ نے خود وہ کرنا ہے اور حکومت اس پہ نظر بھی رکھے گی. اگر میڈیکل یونیورسٹی بنانی ہے یا ویسے یونیورسٹی بنانی ہے تو میلوں اس کے لیے زمین گورنمنٹ کے پاس ہے. اس کے 4 5 کیمپس ہیں اور بڑے بڑے گراؤنڈ میں 2 لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہوئے. اسلامیہ یونیورسٹی میں ایک سکینڈل ہوا. یہ سکینڈل نہیں، حقیقت ہے، اور ہر جگہ ہو رہا ہے. میڈیکل کالجوں میں بھی ہو رہا ہے. میں تو MS رہا ہوں BBH کا، وہاں میں نے ڈریس کوڈ کی بات کی، ساری دنیا میرے خلاف ہوگی. یعنی آپ کا لیول یہ ہے اسلام کا کہ بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. پریکٹیکلی اس پہ کچھ کرنا تو علیحدہ بات ہے. ایک مزے کی اور بات
کہ بہاولپور میں ایک سینٹرل یونیورسٹی ہے، وہاں انعقاد کیا گیا قرآنک کیلیگرافی پہ ایک نمائش ہوئی، تو میں بھی انوائٹڈ تھا۔ کارڈ پہ لکھا ہوا تھا کہ وی سی پریزائڈ کریں گے۔ جب میں گیا تو وہاں ایک محترمہ جو کہ سنا ہے وی سی صاحب کی لاڈلی تھی، انہوں نے خوب میک اپ جتنا کر سکتی کیا ہوا ہے، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، تو وہ پریزائڈ کر رہی تھی اس فنکشن کو، قرآنک کیلیگرافی کی نمائش کو۔ جو اس کا انتظام کر رہا تھا وہ صاحب کوئی رانا صاحب تھے، سینٹرل چیف لائبریرین۔ وہ میں نے ہمت کی، اس سے بات کی، برادر یہ کیا ہو رہا ہے، آپ کو کوئی اے سی ڈی سی یا پورے ڈویژن میں کوئی ایسا بندہ نہیں ملا مرد جو اس کو پریزائڈ کر سکتا؟ تو پہلے تو اس نے لالولاد کی، لیکن میں نے پکڑ لیا تھا اس کو یہاں سے، تو پھر اس نے کہا ہاں جی آپ تو ریٹائر ہو گئے ہیں، تو میں بھی 20ویں گریڈ میں میں نے ریٹائر ہونا ہے۔ یہ لیول ہے ہمارے اس ملک کی، جو کہا جاتا ہے کلمے کی بنیاد پہ حاصل کیے گئے۔ تقریریں کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ 2 دنیا میں ملک ہیں، ایک مدینہ شریف اور ایک ہمارا ملک، اور پریکٹیکلی دیکھیں جہاں تک جو اسلام کو نقصان ہو سکتا ہے ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، نام نہیں لیا جا سکتا۔ آپ اسلام کی کوئی بات کریں، اگلے دن آپ کو پکڑ کے لے جائیں۔ یہ ہمارے تعلیمی ادارے ہیں جناب۔ بہاولپور میں ایک وومن یونیورسٹی، اس میں وومن ہے چونکہ اس کا کوئی نام ہی نہیں ہے، تو وومن یونیورسٹی علیحدہ ہونی چاہیے ہر جگہ، میڈیکل کالجز بھی علیحدہ ہونے چاہیے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا ریسورسز نہیں ہے، اب تو بڑے ریسورسز ہیں، اب تو جہاز خریدے جا رہے ہیں، اور منسٹر حضرات کی گاڑیوں کے کتنا خرچہ آتا ہے۔ تو یہ سارا بہانہ ہے، شیطانیت ہے۔ کچھ ہوش کے ناخن لیں جو کرتے درتے لوگ ہیں، کو ایجوکیشن کو ختم کریں تاکہ یہاں کردار سازی ہو، تعلیم ہو۔ دنیا میں عورتیں کام کرتی ہیں، کرنی چاہیے، یہاں بھی، ایران میں بھی کرتی ہیں، افغانستان میں بھی کرتی ہیں، لیکن آپ نے کبھی دیکھا ان کے سر پہ دوپٹہ اتراؤ؟ یہاں ہر جگہ عورت کو ایک شو پیس کے طور پہ، ایک انجوائمنٹ کے طور پہ، انٹرٹینمنٹ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تعلیمی اداروں کے علاوہ ہماری قوم کو سدھارنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے میڈیا نے۔ کچھ ہمارے ٹی وی شو، سٹیج شو، انٹرٹینمنٹ کے نام پہ جو پروگرام ہے، جیسے کہ مذاکرات ہے، یہ دیکھیں ذرا مذاکرات۔ کیا بات ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ، میری طرف سے ویلکم ٹو مذاکرات۔ تھینک یو، مجھے بڑا انتظار تھا، بڑا شو دیکھا آپ کا۔ تھینک یو آپ کی آنکھوں پر ایک شعر کہنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں۔ جناب۔ محفل میں بار بار فرح پر نظر گئی، خبرناک یا خبرہار، یہ دیکھیں اقبال صاحب۔ آپ کا پارا بہت چڑھ گیا ہو یا کچھ ایسا ہو گیا ہو کہ ریکارڈنگ روکنی پڑ گئی ہو کہ یہ کیا ہو گیا مسئلہ؟ ہاں یس ہوئی ہے، بٹ آئی تھنک نہیں بتاؤں بیکاز پھر ہم لوگوں کو وہ ہمارے سامنے، جب ہمارے سے مراد خواتین اگر ہوتی ہیں تو پھر ہی اوائڈڈ دیٹ۔ پتہ نہیں جو چلتے شو میں غصہ آیا تھا یا گھر سے غصہ لے کر آئے تھے، پھر انہوں نے ہم لوگوں کو، خواتین کو کہا تھا کہ ذرا باہر نکلے، اینڈ دین پھر اندر جو کچھ ہوا سو ہوا، بٹ اٹ واز اے ڈے ٹو ریمبر۔ توبہ، لیکن یہ کافی سال پہلے کی بات ہے۔ اسی طرح حسب حال، اتنا سخت پیٹ، اس بی بی کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ تم ایسی دانت نکالتی رہو۔ یہ سحر لودھی کو بھی دیکھ لیں۔ جٹ، جٹ ہاں، چڑیا کچہری، جٹ چڑھیا کچہری، بلے نہیں بولے۔ سانو، سانو، نہر، ہاں سانو نہر والے پل پہ بلا گئے۔ میں لوگوں کو دھوکا کبھی ہو جاتا ہے آنکھوں ہی۔ یہ جیتو پاکستان، پاکستان کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ کیا کرتے تم لوگ؟ یہ بھائی تالی ہونی چاہیے ان کے لیے۔ اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو حافظ بنایا ہے، اس سے بڑھ کے اس نے کیا لینا تھا، لیکن اس کے کرتوت دیکھیں کس کا کیوں انٹرویو لیا جا رہا ہے۔ تم اپنا کام کرو یار، حافظ بن گئے ہو۔ یہ ہیں تباہی کی وجوہات۔
रिकॉर्डिंग के दौरान कोई ऑकवर्ड सिचुएशन है, यानी आफ्ताब साहब का पारा बहुत चढ़ गया हो या कुछ ऐसा हो गया हो कि रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ गई हो कि ये क्या हो गया मसला? हाँ यस हुई है, बट आई थिंक नहीं बताऊं बिकॉज फिर हम लोगों को वो हमारे सामने जब हमारे से मुराद खवातीन अगर होती हैं तो फिर ही अवॉइडेड दैट. पता नहीं जो चलते शो में गुस्सा आया था या घर से गुस्सा लेकर आए थे, फिर उन्होंने हम लोगों को खवातीन को कहा था कि जरा बाहर निकले एंड देन. हाँ, अगर कोई अमेरिका और ईरान की कवरेज करनी है तो गरीका फरूकी है हमारे पास, वो उसकी कवरेज करती हैं. लोग कहेंगे जी उसकी पर्सनल है. भाई पर्सनल नहीं है. जो अल्लाह ताला से मुखलिस नहीं है वो आपसे कैसे मुखलिस होगा? हमारी कोई अपनी रवायात है, दुनिया को हमने ये दिखाना है. हमारी रिप्रेजेंटेड बन के फिर रही है. हमने जब ईरान के सदर का इस्तकबाल किया, हज़ारों लोग हैं हमारे मुल्क में, करोड़ों लोग हैं, लेकिन कोई बंदा नज़र नहीं आया फूल देने के लिए. हमें ये मोहतरमा मिली, ये देखें. वो सीना भी दिखा रही है, वो अपने बाल भी दिखा रही है. ये है हमारी गैरत. यहाँ कोई मर्द नहीं था पाकिस्तान में जो उसको फूल पेश कर सकता. वो समझ तो क्या होगा ईरान का सदर कि ये है इनकी गैरत. कुछ लोग कहेंगे जी क्या है इसमें, इसके जू मैनी डायलॉग, इसमें लिबास ठीक है, इसको बहुत लोग देखते हैं, फॉलोअर तो हैं, लेकिन आकबत नहीं बनती. इन प्रोग्राम में कोशिश की जाती है कि वो इंडिया का कपिल शर्मा शो बना जाए, वही हमारी मराज समझी जाती. और ये सिर्फ तबाही है. आज वक्त है कि संभल लो. हम किसको फॉलो कर रहे हैं? लोग कहते हैं कि 4 दिन की ज़िंदगी है, मज़े कर लो, मौज उड़ा लो. सिखों से मैंने अक्सर ये बातें सुनी हैं. उनको देखते हुए यहाँ भी लोग यही कहते हैं, खुश रहा करें जी, मज़े करें जी, 4 दिन की ज़िंदगी है, बाबे होके भी खुश रहना हमेशा. देखना है ये है कि ये कौन लोग हैं जो हमें ये बता रहे हैं. वो लोग जो आखिरत को नहीं मानते, जो अल्लाह को नहीं मानते, उनकी हम बात माने. हम क्यों उनको मान रहे हैं? हम कुरान को क्यों नहीं फॉलो करते? असल बात हिसाब होना है. ये बात जहन में बिठा लें. हर लफ्ज़ का हिसाब होना है, हर नज़र का हिसाब होना है, हर कदम का हिसाब होना है. जितना कोई बड़ा आदमी उतनी बड़ी अकाउंटेबिलिटी. वो बड़ा मशहूर है जी, उत्थे अमला ने होने ने नबेड़े, किसे नहीं तेरी ज़ात पूछनी. कितने आपके फॉलोअर थे ये कोई नहीं पूछेगा. असल नुकसान हमने क्या खोया? क्या कुछ खो दिया हमने खो दिया ईमान, हया, गैरत और मकसद. हमने दुनिया खरीद ली और आखिरत बेच दी. असल काम, हमारा असल काम क्या है? हमने दीन के लिए जीना है, हमने अल्लाह को राज़ी करना है, हमने अपने दीन इस्लाम पे मेहनत करनी है. ये हमारी प्राइम ड्यूटी है. आप मर्ज़ियों से तो इसलिए लड़ते हैं ना कि हमारे नबी को आखिरी नबी नहीं मानते. चूँकि अब हमारे नबी नहीं हैं, नबियों का सिलसिला ख़त्म हो गया है, तो ये ड्यूटी हम पे है. हम लोग समझते हैं ये कि हमारा काम ही नहीं है. प्राइम ड्यूटी अपने दीन की तबलीग है. उसके बाद है कोई डॉक्टर है, ताजर है. ये याद रखिएगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है. आप किसी भी आलिम दीन से पूछ सकते हैं जो प्रैक्टिकल आलिम दीन है. वो ना हो जो कि गवर्नमेंट की नुमाइंदगी करते रहते हैं. दिल को हिला देने वाला सवाल, अगर मौत आज आ जाए क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हम सही हिसाब दे सकेंगे, या हम ये कहेंगे हम बिजी थे, हम दुनिया में मसरूफ़ थे? याद रखें, ये जिस्म ख़त्म हो जाएगा, ये दुनिया सारी ख़त्म हो जाएगी, ये खुशियाँ ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन हिसाब ख़त्म नहीं होगा. हिसाब देना पड़ेगा. एक मैं आपसे दिली अपील करता हूँ, ऐ मुसलमान भाइयों और बहनों, लोगों को फॉलो करना छोड़ दो, अल्लाह को फॉलो करो. ये जो बसों में लड़कियां कंडक्टर हैं, अगर इसकी जगह लड़के हों तो क्या बस चलने से इनकार कर देगी? फैसल मूर को लें, इतना बड़ा उसका कारोबार है, इतना बड़ा वो ज़ाहिर है मालिक मुसलमान होगा, तो उसको अल्लाह पे यकीन नहीं है
کہ اگر مرد جو ہیں کنیکٹر ہوں گے تو سواریاں کم ہوں گی، کم ہو بھی جائیں تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات روزی دینے والی نہیں ہے۔ اسی طرح دنیا کے ہر علاقے میں ہر جہاز میں ایئر ہوسٹس، اگر اس کی جگہ لڑکے ہوں تو کیا جہاز جو ہے وہ ٹیک آف نہیں کرے گا، وہ فضا میں رک جائے گا۔ افغانستان بھی ملک ہے نا جس کی ان کی پبلک جو ٹریولنگ ہے اس میں تو فیمیل نہیں ہے ایئر ہوسٹس ننگے سر کے ساتھ۔ ایران میں ہیں فیمیل لیکن وہ حجاب کے ساتھ ہیں۔ تو یہ کون کرے گا؟ باتیں تو میں کر رہا ہوں، ہمارے لیڈر تو وہ ہیں کہ جب تک ایران امریکہ کی جنگ رہی ہے انہوں نے افغانستان کو بزی رکھا ہے تاکہ وہ ایران کی ہیلپ نہ کر سکے۔ میں تو صرف باتیں کر سکتا ہوں، کون کرے گا اس کو؟ نواز شریف صاحب کر سکتے ہیں، زرداری صاحب کر سکتے ہیں، ہماری آرمی کر سکتی ہے۔ بھائی کب کریں گے؟ آج پھر ہمیشہ کی طرح اور میرے ساتھ بھی جیسے کہ ہونا ہے، آج پھر زندگی کا ایک دن کم ہو جائے گا۔ کس چیز کا انتظار ہے؟ بھئی آپ لوگ دعوے کرتے ہیں بڑے بڑے، ہر بات پہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے نام پہ ملک بنا، تو آج دن ہے، آج وقت ہے، اس کے لیے کچھ کرے خدا کے لیے، ورنہ آخرت میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ اگر آپ اس کلمے کے نام پہ حاصل کیے ہوئے ملک کا تحفظ نہیں کر سکتے تو اپنی سیٹ چھوڑ دیں۔ آپ جو یہ اس وقت عیاشی کر رہے ہیں اور آپ کو سمجھ رہی ہے، یہ قیامت والے دن اس ذات کی نسبت کچھ بھی نہیں ہے، اس دن پچھتائیں گے آپ۔